ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، ابھی اللہ کی راہ میں عبادت کو گزار دیجیے. دیکھیے جب ہمارے پاس ہمارا زندگی میں جو بڑھاپا کا اسٹیج آتا ہے نا، اس ٹائم نہیں ہو پائے گا. اس ٹائم 7 طرح کی بیماری پکڑ لے گی. اس ٹائم نہیں ملے گا ٹائم. ابھی ہمارا شریر تندرست ہے. اللہ کو راضی کرنے میں ہم لوگ بالکل بے شمار اچھا سے ہم لوگ اللہ کی راہ میں عبادت کر سکتے ہیں. جی جان لگا دیجیے، کیونکہ کب کس کا وقت نزدیک آ جائے گا کسی کو پتہ نہیں. کب کس کی موت آ جائے گی کسی کو نہیں پتہ ہے. ہر ایک لمحہ ایسے گزاریے کہ آنے والا سمے کیا پتہ میری موت ہو جائے. پلیز اس 10 دنوں کے ذوالحجہ کا مہینہ کو آپ لوگ اس طرح سے جانیے کہ الحمدللہ کہ آپ لوگ سوچیں کہ یہ 10 دن کا روزہ بہت زیادہ ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کرنے والے ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے بارے میں. دیکھیے ذوالحجہ کا مہینہ اتنا پاک مہینہ ہے کہ روزہ کا جو مہینہ تھا اس کے مطابق ذوالحجہ کا 10 دن کی عبادت کو رکھا گیا. الحمدللہ جو لوگ سفر میں، جو لوگ روزہ کے مہینے میں جو لوگ سفر میں تھے، جس کی طبیعت خراب تھی یا جو کچھ بھی اس کی پرابلمس تھی، وہ 10 دن کے روزے اور نوافل نمازیں، اللہ کی عبادت کو، روزے کا جو مہینہ ہے یہ ان ذوالحجہ کے 10 دن کی عبادت کو رکھا گیا ہے. آئیے ہم لوگ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس 10 دنوں کی عبادت کو دنیا کی سب سے بہترین عبادت قرار دیا. حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں ذوالحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں کیا جائے نیک عمل جتنے پسند ہے اتنے کسی اور دن میں نہیں. صحابہ نے پوچھا، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں کہ جو اپنے جان اور مال لے کر نکلا اور پھر ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا. روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، ان 10 دنوں کے روزہ کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا. حدیث شریف میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں، محرم کا 10 دن اور ہر مہینے کے 3 دن یعنی سوموار اور گرووار کا روزہ رکھا کرتے تھے. یوم عرفہ کا روزہ، ذوالحجہ کے 9ویں دن یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ. دیکھیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، ابھی اللہ کی راہ میں عبادت کو گزار دیجیے. دیکھیے جب ہمارے پاس ہمارا زندگی میں جو بڑھاپا کا اسٹیج آتا ہے نا، اس ٹائم نہیں ہو پائے گا. اس ٹائم 7 طرح کی بیماری پکڑ لے گی. اس ٹائم نہیں ملے گا ٹائم. ابھی ہمارا شریر تندرست ہے. اللہ کو راضی کرنے میں ہم لوگ بالکل بے شمار اچھا سے ہم لوگ اللہ کی راہ میں عبادت کر سکتے ہیں. جی جان لگا دیجیے، کیونکہ کب کس کا وقت نزدیک آ جائے گا کسی کو پتہ نہیں. کب کس کی موت آ جائے گی کسی کو نہیں پتہ ہے. ہر ایک لمحہ ایسے گزاریے کہ آنے والا سمے کیا پتہ میری موت ہو جائے. پلیز اس 10 دنوں کے ذوالحجہ کا مہینہ کو آپ لوگ اس طرح سے جانیے کہ الحمدللہ کہ آپ لوگ سوچیں کہ یہ 10 دن کا روزہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر دیکھیے وہ عبادت الگ ہی لیول کا ہوگا. دیکھیے گرمی بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے. الحمدللہ آپ لوگ سمجھیے گا اور ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک اور کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. آئیے سمجھتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ پچھلے سال کا گناہ اور آنے والے 1 سال کا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. الحمدللہ. دیکھیے ہم لوگ کے لیے کتنی بڑی بات ہے. بس 10 دن کا روزہ اور اللہ اتنی راضی ہو جائیں گے اور ہمارا گناہ جو بھی کریں گے
اگلے سال اور آنے والے پچھلے سال کا گناہ سارا معاف ہو جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. کتنا ایکسائٹیڈ ہے. مطلب سوچیے اگر ہم لوگ یہ 10 دن زور سے کہ اللہ جی پلیز مجھے معاف کر دیجیے, میرے سے جو بھی گناہ ہوئی ہے, جو بھی میں نے کسی کو دل دکھایا ہے, جو بھی گناہ کیا ہے, اللہ پلیز مجھے معاف کر دیجیے. دیکھیے تھوڑی تھوڑی بات کے لیے پکڑ ہے. اگر ہم کسی کو کچھ بول دیتے ہیں, کسی کے لیے ہم تھوڑا سا بھی ہم برا برتاؤ کرتے ہیں نا, اس وقت ہمیں پوچھا جائے گا کہ تم اس وقت کیوں ایسے کسی کو بولے. اللہ کے نزدیک آئیے. اور یہ 10 دن کا روزہ بہت سوچیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو گے, آنے والے سال اور پچھلے سال کا گناہ سارا معاف ہو جائے گا. ایک میں ایک فری. کیوں نہیں ہم لوگ رکھیں گے؟ کیوں ہم لوگ اپنے گھر یعنی جنت کو چھوڑتے ہیں؟ پلیز الحمدللہ آپ لوگ سمجھیے گا اور اس روزے کو ضرور رکھیے گا. اور اس 10 دن کی عبادت جو اسٹارٹ ہونے والی ہے, ذوالحجہ کا مہینہ جو اسٹارٹ ہوا ہے, اس کو بخوبی طور پر آپ لوگ ضرور رکھیے گا. اور اس 10 جو روزہ ہے اگر وہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو جیسے کہ 8 اور 9 روزہ وہ رکھ سکتے ہیں, یا پھر 9 اور 10 روزہ وہ رکھ سکتے ہیں. ہاں, پر بیچ میں 9واں روزہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ضرور رکھیے گا. اگر کوئی مطلب کوئی بھی پرابلم آ گئی, اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں 1 سے 10 روزہ تو کوئی بات نہیں, بٹ ہاں وہ جو بیچ میں 9واں روزہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 2 روزہ ضرور رکھیے گا, 8واں اور 9واں, یا پھر 9واں یا 10واں ضرور رکھیے گا. سبحان اللہ الحمدللہ. مجھے اللہ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے, اور اللہ آپ لوگوں کو جتنے بھی گناہ ہیں ساری گناہوں کو معاف کرے. اللہ آپ لوگوں کی صحت کو تندرست رکھے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.